بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاک ہیلینک اردو ٹی وی کی جانب سے سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہم ہفتہ وار آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کے امیگریشن کے مسائل جو ہے ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو ہم جو بھی کوئی نئی معلومات ہوتی ہیں جس محکمے کے متعلق ہوتی ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. آج کا پروگرام ہمارا، جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار ہے، ہم 3 حصوں میں کریں گے. پہلا IOM جو کا انٹرنیشنل ادارہ ہے، آج ہم یہاں ان کے دفتر میں آفس میں موجود ہیں. پہلا حصہ اس کے اوپر ہوگا. دوسرا جو ہے وہ گریک لینگویج کے جو امتحانات ہو رہے ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. اور آخر میں جو آپ کا من پسند اور جس کا شدت سے آپ کو انتظار ہے، ریڈ کارڈ کے متعلق آپ کو اس وقت تک کی جو معلومات ہوگی وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے. تو ہم اپنا پہلا حصہ جو ہے شروع کرتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ IOM انٹرنیشنل جو ادارہ ہے یونان میں، وہ کافی عرصے سے ہمارے بالخصوص تارکین وطن پاکستان کے جو ہے ان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے. اور سب سے زیادہ استفادہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اس IOM کے تھرو جو پروگرام ہے سیلف ریپاٹریشن کا، اپنی مرضی سے آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، اس میں یہ بہت مددگار ثابت ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس پر ہم آج یہ کیونکہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا، ابھی دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اس پر ہم گفتگو کرنے آج IOM کے ہیڈ آفس جو ہے وہاں موجود ہیں. اور اس میں IOM کے ادارے میں جو انچارج ہیں ہمارے اس سیلف ریپاٹریشن کے پروگرام کی، ان کا نام ہے مسز کرسٹینا نکولائیدو، آج ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ تک یہ جو نئی معلومات ہیں وہ بچائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ یونانی زبان میں یہ پروگرام ہوگا اور میں اس کی ٹرانسلیشن اردو میں جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. Καλησπέρα κυρία Νικολαίδου. Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ το πολύτιμο χρόνο σας που μας δώσατε να ενημερώσουμε για τους συμπατριώτες μας που περιμένουν πώς και πώς αυτό το πρόγραμμα που πράγματι τα τελευταία χρόνια πιο πολύ οι Πακιστανοί έχουν ωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς συμπατριώτες μας και τις οικογένειες μας. Με πάρα πολύ χαρά ξεκινάει πάλι αυτό το πρόγραμμα πολύ σημαντικό και θέλω να μου πείτε πρώτα το δικό σας ρόλο στον ΔΟΜ. Να σας πούμε για τη κυρία Χριστίνα, νομίζω όσοι είναι μόνιμοι εδώ στην Ελλάδα και μετανάστες και οικογένειες θα ξέρουν, θα θυμηθούν το πρόσωπο της κυρία Χριστίνα. Ήταν αρκετά χρόνια στη τηλεόραση στο Sky που πράγματι έκανε πολύ καλή δουλειά, ρεπορτάζ και την εκπομπές, και τώρα δίνει μάχη εδώ στο IOM, στο DOM, Διεθνής Οργάνωσης Μετανάστευσης. Και θα το θυμηθείτε και εμείς εκ μέρους σας θα της πούμε καλή επιτυχία και καλή διαμονή για το καινούργιο το έργο σας. Λοιπόν, για πείτε μου το ρόλο σας εδώ στο IOM. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη τόσο στο πρόσωπό μου όσο και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ονομάζομαι Χριστίνα Νικολαίδου, είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης εδώ στην Ελλάδα, εδώ και περίπου λίγες εβδομάδες, και αναμφίβολα το έργο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολύ κόσμο και θέλουμε να βοηθήσουμε όλους όσοι έρχονται σε εμάς. Πείτε μου, είχε σταματήσει αυτό το πρόγραμμα εθελοντικό παναπατρισμό για το Πακιστάν. Πότε ξεκινάει καινούριο πρόγραμμα
για να ενημερώσουμε, μας έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και ρωτάνε από όλη την Ελλάδα πότε θα ξεκινήσει το IUM το πρόγραμμα. Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού είναι ένα από τα βασικότερα προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Πράγματι, όπως είπατε κι εσείς πριν, η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα είναι από το Πακιστάν. Η αλήθεια είναι ότι από τις αρχές του 2016 και μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι επιστροφές στο Πακιστάν είχαν σταματήσει. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι εδώ και περίπου μία εβδομάδα οι επιστροφές έχουν αρχίσει εκ νέου και είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ημέρες ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει καταγράψει 29 εγγραφές ανθρώπων από το Πακιστάν, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, να σημειώσουμε ότι είναι μια απόφαση η οποία γίνεται 100% εθελοντικά. नाज़रीन, मैं इसकी ट्रांसलेशन कर दूँ। अभी तक जो इन्होंने गुफ्तगू की है, हमने इनसे ये सवाल किया था कि काफ़ी अरसे से ये जो पाकिस्तान के लिए IUM का जो प्रोग्राम था ये बंद हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है 1 जून से बाकायदा तरीके से। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क जाना चाहते हैं IUM के थ्रू, वो यहाँ पर आकर इनके हेड ऑफिस में अंदराज करवाना शुरू कर दे। अभी 2 हफ्ते हुए हैं इस प्रोग्राम को शुरू हुए, 29 लोगों को पाकिस्तानियों का अंदराज हो चुका है। तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों की जो कसमपुर्सी की हालत में मुआशी बदहाली की वजह से यूनान में यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, मुश्किल हालात में रह रहे हैं और वो चाह रहे थे काफ़ी अरसे से कि हम अपनी मर्जी से IUM के थ्रू अपने मुल्क जाएं। और जिसमें जो बाकी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि उसमें इस दफ़ा IUM जो है वो क्या देगा, ये हम इनसे सवाल करते हैं। Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα εθελοντικό παραπατρισμό ξεκινάει από 1η Ιουνίου επίσημα. Ουσιαστικά από 1η Ιουνίου έχουμε την ανανέωση ενός προγράμματος που ήδη τρέχει. Και αυτό το πρόγραμμα, η ανανέωση, θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια. Και θα ξαναβάλουμε ξανά στη διαδικασία του προγράμματος όχι μόνο τη διαδικασία της εθελοντικής επιστροφής, αλλά και τη διαδικασία της επανένταξης. Μάλιστα. Για παναπατρισμό, ένας που θέλει να φύγει, τι διαδικασία είναι, πώς είναι οι κατηγορίες τους Πακιστανούς, ορισμένοι έχουν τα διαβατήρια ισχύ ή έχουν λήξει, οι ορισμένοι δεν έχουν διαβατήρια. Τι διαδικασία είναι για αυτούς? Λοιπόν, πρέπει να πούμε καταρχάς ως αρχή της διαδικασίας, όσοι θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, πρέπει να έρθουν στα γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, στον Άλυμο, ή να καλέσουν στο τηλέφωνό μας, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Από εκεί και πέρα, όπως διευκρινίσατε κι εσείς, υπάρχουν ας πούμε 2 κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι έχουν διαβατήριο, είτε σε ισχύ είτε έχει λήξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να έρθουν εδώ στα γραφεία μας και από εκεί και πέρα εμείς θα τους εξασφαλίσουμε την επιστροφή τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν κάποιο διαβατήριο, οφείλουν πρώτα να απευθυνθούν στην πρεσβεία του Πακιστάν στην Ελλάδα και ο λόγος που πρέπει να γίνει αυτό είναι προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους. Να επιβεβαιώσουμε ότι το όνομα που μας δίνουν είναι πραγματικό. Από εκεί και πέρα θα τους χορηγηθεί το κατάλληλο έγγραφο με το οποίο θα έρθουν στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και βέβαια από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία της επιστροφής που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τόσο κάποιες ιατρικές εξετάσεις, όσο βέβαια τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα αεροπορικά εισιτήρια, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει πάντα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και οφείλουμε βέβαια εδώ να πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει διαβατήριο και πρέπει να πάρει αυτό το έγγραφο προκειμένου να επιστρέψει νόμιμα πίσω, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στην Ελλάδα βρίσκεται σε άριστη συνεργασία τόσο με την πρεσβεία του Πακιστάν, όσο βέβαια και με άλλες χώρες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των εγγράφων που χρειάζονται. नाज़रीन, इन्होंने बड़ी तफसील से ये बात समझाई है कि पाकिस्तान जाने के लिए प्रोग्राम जो है वो 3 साल का अप्रूव जो है वो रिन्यू हुआ है, जिसमें आप जो है अपनी मर्जी से अंदराज करवाएं। इसमें कैटेगरीज हैं कि जिनके पास वैलिड पासपोर्ट है
وہ یا جن کے پاسپورٹ ہیں ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ یہاں IUM کے ہیڈ آفس آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر اندراج کروائیں گے. آپ کے میڈیکل آپ کا ہوگا، اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، پوری انفارمیشن یہاں پر جو ہے آپ کو ملے گی اور آپ کی پوری مدد کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کی بائی ایئر کی جو ٹکٹ ہے وہ آپ کی یہ IUM دے گا، اور اس کے بعد آپ کے ابتدائی اخراجات کے لیے 400 یورو فی کس جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جاتی دفعہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ اچھا، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے اور صرف شناختی کارڈ ہے یا بے فارم ہے، ان تمام لوگوں کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے سفارت خانہ پاکستان کا جو یونان میں ہے وہاں جائیں، وہاں پر جا کر اندراج کروائیں، اپنی جو ہے ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے IUM کے تھرو جو ہے وہ جانا ہے. وہ آپ کی انکوائری کرنے کے بعد وہ جب تسلی ہو جائے گی سفارت خانے کو، وہ آپ کو لیٹر بنا کر دیں گے، اور جو وہ پاس ہوگا، جو آؤٹ پاس کہتے ہیں جس کو آپ، وہ بنا کر دیں گے. وہ لے کر آپ IUM کے دفتر میں آئیں گے. باقی تمام کارروائی جو ہے وہ IUM کا دفتر جو ہے وہ کر کے آپ کو بھی اسی طریقے سے باعزت طریقے سے آپ کو جو ہے وہ وہاں بھیجے گا، بائی ایئر کی ٹکٹ دے گا، اور 400 یورو فی کس آپ کو ابتدائی اخراجات کے لیے وہ آپ کو ملے گا. اب ہم ان سے اگلا، اس کے لیے سفارت خانہ پاکستان میں آپ سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، بے فارم جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے. نادرا سے پاکستان سے منگوائے، اپنے والد یا والدہ کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں آپ منگوائیں، وہ جا کر سفارت خانے میں آپ جمع کروائیں. وہاں سے ساری کارروائی تسلی بخش ہونے کے بعد پھر آپ IUM کے دفتر میں آپ آئیں یہاں پر آ کر. Λοιπόν, εκτός το ειστήριο που δίνετε εσείς σε όλες τις κατηγορίες που είπαμε εμείς, τι άλλο δίνετε κάποιο ποσό για τα αρχικά έξοδα? Ακριβώς. Το πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης χορηγεί σε κάθε εποφελούμενο το ποσό των 400 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο θα εξασφαλίσει τα πρώτα έξοδα του εποφελούμενου αφού φτάσει στη χώρα καταγωγής του, και σε ό,τι αφορά την διαδικασία να πούμε ότι αυτά τα λεφτά χορηγούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ακριβώς πριν ο εποφελούμενος επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Το συγκεκριμένο ποσό των 400 ευρώ αφορά τη διαδικασία της επιστροφής. Εκεί και πέρα ωστόσο υπάρχει και η διαδικασία της επανένταξης, η οποία όπως είπαμε θα ξεκινήσει με την ανανέωση του προγράμματος από 1η Ιουνίου. Εκεί το ποσό διαφοροποιείται, το ποσό είναι 1.500 ευρώ και αυτό δίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας του εποφελούμενου με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, προκειμένου να ξεκινήσει μια καινούρια δουλειά, μια μικρή νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της νέας ζωής που θέλει να ξεκινήσει στην πατρίδα του. Το συγκεκριμένο ποσό των 1.500 ευρώ, εν αντιθέσει με τα 400 ευρώ, χορηγείται στην χώρα καταγωγής του μετανάστη σε συνεννόηση με το γραφείο του ΔΟΜ εκεί. Μάλιστα. ناظرین، یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سیلف ریپاٹریشن کا پروگرام ہے، جو اپنی مرضی سے آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں یہ ٹکٹ اور 400 یورو فی کس جو ہے یہ جاتی دفعہ ایئرپورٹ پر آپ کے حوالے کیا جائے گا. یہ آپ کے اخراجات کے لیے ہے. اب بہت سارے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اپنے ملک جب اترتے ہیں ایئرپورٹوں پر اور وہاں وہ پیسے آپ سے لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وہ رویہ بدل گیا ہے. اب آپ سے کوئی پیسے زبردستی نہیں چھینے گا. IUM کے تھرو جو لوگ جائیں گے وہ بالکل لیگل طریقے سے جائیں گے. وہ جاتی دفعہ نہ وہ اوور اسٹے ہوں گے اور نہ وہ بلیک لسٹ ہوں گے. وہ اپنے ملک جب جائیں گے وہاں سے اگر وہ دوبارہ کسی یورپین ممالک میں جانا چاہیں، کسی امبیسی میں ویزا لینا چاہیں، یونان میں دوبارہ واپس لیگل طریقے سے آنا چاہیں، تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ شنگن کمپیوٹر پہ آپ بالکل کلیئر ہوں گے. دوسرا ایک اور پروگرام ہے، وہ بھی جون میں انشاءاللہ جب ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو وہ سیلف ری انٹیگریشن کا پروگرام ہے.
اس سے پہلے بھی ہمارے پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اس پہ فائدہ اٹھایا تھا، وہ یہ ہے ری انٹیگریشن کا پروگرام کہ جو لوگ اپنی مرضی سے جانا چاہیں گے وہ یہاں اندراج کروائیں گے کہ وہاں پر اپنے ملک میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان آپ بنانا چاہتے ہیں، کوئی آپ مرغی خانہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی آپ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹیکسی لینا چاہتے ہیں، رکشہ لینا چاہتے ہیں، ان تمام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے IOM جس طرح پہلے آپ کی مدد کرتا تھا، اب وہ دوبارہ جون میں یہ پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہونا ہے، ری انٹیگریشن کا اس کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ 1500 یورو تک آپ کی وہ مالی امداد کریں گے۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ IOM کے دفتر میں آ کر رجسٹریشن کروائیں گے، اندراج کروائیں گے، وہ آپ کی تمام چیزوں کو انکوائری کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا۔ اگر آپ اس انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر IOM کا آفس جو پاکستان میں ہوگا، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، وہاں پر ان کے دفاتر موجود ہیں، وہاں سے آپ کو یہاں سے اپروول ہوگی۔ جب آپ اپنے ملک میں چلے جائیں گے، آپ نے جو کام کرنا ہے یہاں پر اس کا اندراج کروانا ہوگا، آپ کو یہاں پہلے بتانا ہوگا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، تاکہ یہ انکوائری بھیجیں گے اپنے آفس اسلام آباد کو۔ IOM کا جو دفتر ہے وہ انکوائری کرے گا کہ واقعی آپ یہ پروگرام جو آپ کا کاروبار ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ڈاکومنٹیشن، آپ کے پروف، وہ انکوائری کرنے کے بعد اپروو یہاں بھیجیں گے، اپروول، یہاں سے پھر وہ پیسے ریلیز ہو کر اسلام آباد کے آفس IOM میں جائیں گے، وہاں سے آپ کو 1500 یورو تک وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، وہ جو کاروبار کریں گے اس کو وہ انڈرٹیک کریں گے۔ فرض کریں آپ نے دکان کھولنی ہے، آپ کا دکان کا کرایہ نامہ جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں گے، وہ آپ کی جگہ دیکھیں گے، اور آپ نے سامان ڈالنا ہے۔ اگر فرض کریں 3000 یورو تک کا آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں 1500 یورو IOM آپ کو دے گا۔ یہ اس سے پہلے بھی لوگ بہت سارے ہمارے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جو ہے جون میں شروع ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ فیملیز جو ہے، بچے جا کر وہاں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں، کمپیوٹر کا کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں آپ اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنی سلائی کا کو کام کرنا چاہتی ہیں اپنے دیہاتوں میں، ان کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں آ کر ہیڈ آفس آلیموس جو یہاں پر آئیو دمیتریو میں ہے، وہاں پر ایلیو پولی میں ہماری اسکرین پر ان کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور کانٹریکٹ اور ٹائمنگ جو ہے وہ آ جائے گی۔ وہاں یہاں ٹیلی فون کر کے آپ رابطہ کر کے یہاں پر آپ ردیبو لے سکتے ہیں۔ دیکھو έχω εξηγήσει για το reintegration με πολύ λεπτομέρειες, τους έχω ενημερώσει και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και γυναίκες, αν θέλουν μπορεί να δουλέψουν εκεί, να κάνουν κάποια ατομική επιχείρηση. Τα παιδιά αν θέλουν σπουδές να κάνουν στην πατρίδα τους και εκεί έχει το ίδιο πρόγραμμα να τους βοηθήσει σε όλα τα τομέα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και είναι επιτυχής αυτό το πρόγραμμα και στο reintegration ήταν μεγαλύτερη ποσότητα Πακιστανών που έχουν οφειληθεί αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, έχετε τίποτα άλλο να προσθέσετε, τίποτα να πούμε κάποιο μήνυμα, τι πρέπει να προσέχουν όταν έρχονται εδώ, ωράριο τι είναι το γραφείο σας εδώ. Εμείς στην οθόνη θα έχουμε τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το email, όλα θα είναι στην οθόνη. Θα ξέρουν οι άνθρωποι. Ποιες ώρες είναι, από ποια μέρα μέχρι ποια μέρα δουλεύει ο οργανισμός σας και ποιες ώρες μπορεί να έρθουν να κάνουν οι εγγραφές εδώ. Λοιπόν, ο οργανισμός είναι ανοιχτός σε κάθε έναν που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού
και επανένταξης. Να σημειώσουμε ότι οι ώρες που μπορούν να μας επισκεφθούν είναι από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο βέβαια είμαστε κλειστοί. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που θέλουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά πριν έρθουν εδώ πέρα, μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο τις ίδιες ώρες, από τις 9 μέχρι τις 2.30, προκειμένου να πάρουν μια πρώτη γεύση του προγράμματος και κάποιες πρώτες πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που πρέπει όλοι να το έχουν υπόψη τους, πέραν του τι γίνεται υπό τις αρχές της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας, βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες και δύο βασικούς κανόνες. Ο πρώτος είναι η επιλογή, η ελεύθερη επιλογή του επαναπατρισμού. Πρόκειται για μια επιλογή που παίρνει, μια απόφαση που παίρνει 100% ο ίδιος ο μετανάστης, και βέβαια είναι μια επιλογή η οποία συνοδεύεται από σωστή ενημέρωση προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα. Οδόν δηλαδή, πλην όλων αυτών που είπαμε, τα έγγραφα, τα εισιτήρια, τα χρήματα που εξασφαλίζει, πρέπει να εξασφαλίζει ότι πρόκειται για μια απόφαση καθαρά του μετανάστη, και βέβαια υπάρχει μια ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, πριν μπει κάποιο σε αεροπλάνο, σε περίπτωση που μετανιώσει, που αποφασίσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα τελικώς να μην επιστρέψει στην πατρίδα του. नाज़रीन, ये ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि यहाँ पर जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 से लेकर 2:30 बजे तक, सोमवार से लेकर जुमे तक। हफ्ता इतवार को ये दफ्तर बंद होता है। आप इन औकात के दौरान आप यहाँ आ सकते हैं, अपना अंदराज करवा सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ एथेंस हैं, किसी और शहर में हैं, आप टेलीफोन करके आप मालूमात ले सकते हैं और टाइम अपना यहाँ पर जो है रंदेवू आप बना सकते हैं। उसके अलावा इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तमाम तर ये जो प्रोग्राम है ये इंसान की अपनी जो है ख्वाहिश और अपनी मर्जी के ऊपर है। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नहीं भेजता। आपने यहाँ आकर अपनी मर्जी से सेटिस्फाई होकर फिर आप जो है बाकी सारी कार्रवाई जो है मुकम्मल होती है। और इसमें एक बड़ी अच्छी इन्होंने अहम बात ये कही है कि जब सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, आपकी टिकट भी ओके हो जाती है, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी वजह से आपका इरादा बदल जाता है, आप नहीं जाना चाहते, आप वापस आ जाएंगे, वो ज़बरदस्ती आपको नहीं भेजेंगे आपकी मर्जी के बगैर। तो ये IOM जो है ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा, यानी इसमें इंसानी हमदर्दी और इंसानियत का जो है वो पहलू ये मलूज़े खातर रखते हैं और इसको नुमायां अहमियत देते हैं। Το τελευταίο ερώτημα είναι, οι πάρα πολλοί μετανάστες δεν ξέρουν ελληνικά, δεν ξέρουν αγγλικά. Έχετε εσείς εδώ στο γραφείο σας δυνατότητα για διερμηνείς, για μεταφράστες, για τη γλώσσα τους Πακιστανούς, οι Ουρδού, οι Πεντζαμπί, ή για τους Παχτούν, Παστό ή άλλες γλώσσες? Φυσικά, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, όντας ένας διεθνής οργανισμός σε όλο τον κόσμο, σαφέστατα διαθέτει στο προσωπικό του διερμηνείς, μεταφραστές σε όλες τις γλώσσες, αλλά και σε όλες τις διαλέκτους της αραβικής γλώσσας, προκειμένου να βοηθήσει τους επωφελούμενους του προγράμματος να πάρουν τις σωστές πληροφορίες. Εδώ πέρα στον οργανισμό μας υπάρχουν μεταφραστές, οι οποίοι θα εξηγήσουν τις λεπτομέρειες, και βέβαια οι μεταφραστές δεν είναι μόνο εδώ και διερμηνείς, είναι καθ' όλη τη διαδικασία συνοδείας μέχρι και το αεροδρόμιο. Θα υπάρχουν άνθρωποι προκειμένου να απαντούν σε απλά και πρακτικά ερωτήματα που βέβαια μπορεί να δημιουργηθούν στον καθένα, και οφείλει όποιος επιλέξει το πρόγραμμα και τελικώς επιστρέψει με το καλό στην πατρίδα του, ότι και μετά το αεροπλάνο, αφού προσγειωθεί, υπάρχει και εκεί υποδοχή από το προσωπικό του ΔΟΜ, που βέβαια εκεί το θέμα της μετάφρασης είναι πιο απλό, αλλά να ξέρει ότι μονίμως καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα βρίσκεται δίπλα του κάποιος από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης που θα μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα του. मैंने इनसे ये सवाल किया था कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, तो क्या IOM के अदारा जो यहाँ हेड ऑफिस है इसमें तर्जमान जो है वो हमारी उर्दू, पंजाबी या पख्तून भाइयों के लिए पश्तो, फारसी, दारी या बंगाली या हिंदी, पंजाबी, इन तमाम ज़बानों के तर्जमान यहाँ मौजूद हैं। हर वक्त पूरी उस टीम है इनके पास, और खाली यहाँ ऑफिस में नहीं है, जब ये ग्रुप जाएगा एयरपोर्ट तक
وہاں بھی ساتھ میں آپ کے ڈپارچر تک، آپ کی روانگی تک، جہاز میں بیٹھنے تک وہ ترجمان وہاں پر ساتھ ہوں گے کہ اگر آپ کو وہاں پر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی آپ نے بات سوال پوچھنا ہے تو وہ ترجمان اس گروپ کے ساتھ ہوگا. اور ایون ٹرانزٹ میں بھی اگر آپ اترتے ہیں تو ٹرانزٹ کسی بھی ملک میں وہاں پر بھی IOM کے نمائندے جو ہے وہ موجود ہوں گے آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے. جب آپ اپنے ملک میں اترتے ہیں وہاں بھی IOM کے نمائندے جو ہیں وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. تو یہ ساری آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام معلومات جو ہے یہ پہنچتی ہوں گی اور آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی آگے یہ معلومات شیئر کریں، کنوے کریں، ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں. اگر یہ پروگرام اس میں ہم IOM آفس کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور ای میل جو ہے یہ ہم اسکرین پر ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ ہمارے دفتر پاک ہیلینک کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں بھی رابطہ کر کے ہماری ٹیم کے ساتھ آپ معلومات لے سکتے ہیں. ہم بھی آپ کو اسسٹ کریں گے جو انہوں نے باتیں بتائی. Κυρία Νικολάηδη, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες αυτές πληροφορίες. Ενημερωθήκανε μέσω αυτή την εκπομπή η PAK Hellenic Urdu TV που είναι χρόνια μόνο ενημερωτική εκπομπή αυτή για τους μετανάστες, για τα θέματα μετανάστευση. Η DOM συνεργαζόμαστε χρόνια πράγματι και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη και καλή προσπάθεια. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια δική σας. Και το τελευταίο μήνυμα, αν θέλετε να δώσετε σε όλους τους μετανάστες, και ελληνικά και αγγλικά μπορείτε, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο για τους Πακιστανούς, είναι Ινδοί, Μπαγκλαντές, Αφγανοί και Άραβες παρακολουθούν αυτή η εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Όλοι οι μετανάστες οφείλουν να ξέρουν, αξίζει να ξέρουν, ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ανοιχτός σε όλους. Μπορούν να έρθουν στα γραφεία μας στις ώρες που είπαμε. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης πιστεύει στην επανένταξη, πιστεύει στη μετανάστευση των πληθυσμών, διότι είναι μια διαδικασία η οποία βέβαια εφόσον γίνει σωστά, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες και όλοι μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της χώρας τους, μπορούν να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή με πολύ χρήσιμα εφόδια και πολύ χρήσιμες εμπειρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. ناظرین آخری میسیج ان کا وہی تھا کہ بھائی IOM کا جو مین موٹو ہے، ان کا مقصد ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو امیگرینٹ تارکین وطن ہے جو بے کس اور بے حال ہیں، وہ آتے ہیں یورپ میں نامساعد حالات کی وجہ سے، وہ آ کر یہاں بھی ان کی پریشانیوں، ان تمام کی سہولت کے لیے یہ ادارہ جو ہے یہ پیش رہتا ہے. اور اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کی فیملیز کو، آپ کے خاندانوں کو، تاکہ آپ باعزت طریقے سے جب واپس جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر دوبارہ پیر جمانے کے لیے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے یہ ادارہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ آپ کو جو ہے آپ کی مدد کرتا ہے اور پیسوں سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ تاکہ آپ جا کر وہاں پر بے یار و مددگار نہ ہو یا شرمندگی نہ اٹھائیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں. تو آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ. اور جو فیملیز ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ہے، انڈیا کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، افغانستان کی ہے، کسی بھی افریقہ ملک کی ہے، ان سب کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ جاری رہے گا اگلے 3 سال تک کے لیے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک بات میں یہ آپ سب لوگوں کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آنے کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ IOM کے دفتر میں آئیں، ان کے دروازے کھلے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ان کا دفتر سمجھ نہیں آتا، تو آپ ہمارے دفتر رابطہ کر کے، پاک ہیلینک کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر اور ان کی ٹیم سے رابطہ کر کے ہم آپ کو بالکل مفت مشورہ بھی دیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. کیونکہ یہ رائے للہ ہے، ثواب کا کام ہے
اور یہ خدمت خلق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جو گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ گریک لینگویج، یونانی زبان کے جو الفادیو ڈپلوما جو ہر 6 ماہ کے بعد امتحانات ہوتے ہیں، وہ سرکاری طور پر اناؤنس ہو گیا ہے کہ 25 جون بروز ہفتہ صبح 9 بجے یہ امتحانات ہوں گے، اور اس میں جو ہے یہ کہاں کہاں امتحانات ہوں گے، وہ جو سینٹرز ہیں وہ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے، ان کی تفصیل، وہ کس کس جگہ امتحانی مراکز جو ہیں پورے یونان میں، اس کی تفصیل ہم آپ کو کلوز کر کے اسکرین پر چلے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی دوسرا یہ جو درخواست ہے، فارم جو درخواست کا ہے، وہ بھی ہم اپڈیٹ ابھی کر رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر 2 صفحوں کا ہے یہ جو درخواست کا فارم ہے۔ جو امتحان دینا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ درخواست بھر کر 50 یورو پارا بولو ہے اس کا، وہ آپ فوریا میں جمع کروا کے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، اپنے آدیا پارامونی کی فوٹو کاپی، یا اگر آدیا پارامونی نہیں ہے، ویویوسی ہے، نیلی یا ایدیکی، یا 10 سالہ یا 7 سالہ ثبوت پہ جو جمع کروائے ہوئے ہیں وہ ویویوسیا، ان کی کاپی، لیکن پاسپورٹ کی کاپی لازمی، یہ آپ ساتھ میں جمع کروائیں گے، اور یہ درخواست جو ہے فارم فل کر کے یہ، اور ساتھ 50 یورو کا پارا بولو یہ آپ جمع کروائیں۔ اور آپ لوگ اگر ان مراکز میں ڈائریکٹ آپ جمع نہیں کروا سکتے تو آپ ہمارے دفتر پاک ہیلینک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا جو دفتر ہے وہ امونیا اسکوائر کے اوپر ہے، اس کا پتہ بھی اوپر اسکرین میں آ جائے گا۔ آئیو کنسٹنٹینو سڑک کا نام ہے، 6 نمبر بلڈنگ ہے اور 4تھا فلور ہے، وہاں پر آپ اپنی یہ امانت آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے کون سے امتحانی مراکز میں آپ کو امتحان دینا ہوگا۔
تو یہ اب اس میں آپ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو الفا دیو ہے یہ صرف اور صرف ایپی ماکرون آدیا پارامونی کے لیے ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایپی ماکرون کے لیے بھی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو غلط انداز میں سمجھ لیا ہے کہ شاید اگر آپ یہ الفا دیو لے لیں گے تو آپ کو فوراً آدیا ایپی ماکرون مل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس فار ایور اسٹیکر ہے یا 10 سالہ اسٹیکر ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے الفا دیو ڈپلومے کی. ایپی ماکرون اگر انہوں نے لینا ہے تو اس کے لیے لینگویج کا ڈپلومہ ہونا لازم نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کے 5 سال لگاتار آدیا پارامونی مکمل ہوا ہو. وہ اگر 5 سال کے بعد اگر ایپی ماکرون لینا چاہیں ان کے لیے لازم الفا دیو جو ہے ان کے لیے لازم ہے ڈپلوما. وہ چاہے 1 سال کا آدیا پارامونی ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، وہ 5 سال مکمل اس کو ہونے چاہیے. دوسرے، جن لوگوں کے پاس ریڈ کارڈ ہے وہ آدیا پارامونی نہیں ہے، وہ امتحان پاس کر سکتے ہیں. یہ جو الفا دیو ہے یہ آپ کو بہت ساری جگہوں میں فیوچر میں کام آئے گا. اگر آپ کو کوئی جاب ملتی ہے ترجمانی کی، ٹرانسلیٹر کی، تو اس میں آپ یہ الفا دیو جو ہے وہ شو کرا سکتے ہیں. وہ آپ کو ہیلپ ہوگی. کل کو جو لوگ نیشنلٹیز لینا چاہتے ہیں، یونانی شہریت پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ الفا دیو کارآمد ہوگا، ہیلپ فل ہوگا، مددگار ہوگا. تو اس لیے آپ اگر یہ لینا چاہتے ہیں مختلف کیٹیگریز میں آپ کو یہ کام آئے گا. تو صرف اس لیے الفا دیو جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ داخلہ لیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی معاونت بھی کریں گے. اس کو امتحان کو اگر آپ داخلے 10 جون آخری تاریخ ہے یہ درخواستیں جمع کرانے کی امتحانات میں بیٹھنے کے لیے. منسٹری نے، ایپورگیو نے 10 جون آخری ڈیٹ رکھی ہے. تو آپ لوگ 10 جون سے پہلے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے دفاتر میں آپ آ کر ہم سے مشاورت کر کے اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں داخلے لینے کے لیے. تو یہ تھا گریک لینگویج کے متعلق جو گفتگو میں نے کی. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہوں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، اگلے ویکینڈ میں، اگلے ہفتے اتوار کو جو پروگرام ہوگا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. تو اس کے علاوہ جو اب ہم آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں، وہ ہے ریڈ کارڈ کے متعلق. ابھی تک آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، جمعہ المبارک ہے، اور ابھی تک ریڈ کارڈ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں آیا. دراصل اس میں ڈیلے جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے، میرا مسلسل رابطہ ہے اعلیٰ حکام سے، پیٹرولی بھی اور وزارت پبلک آرڈر میں بھی. وہ تقریباً 25,000 کیس پینڈنگ ہیں ریڈ کارڈ والے مختلف ملکوں کے. تو اس پہ لسٹیں بن رہی ہیں، وہ لسٹیں تیار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ لسٹیں کمپلیٹ ہوگی وہ پیٹرولی بھیجیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ شروع کریں گے سب کو بلانا، اور جو لوگ ان لسٹوں میں اپروو ہوں گے ان کو بلا کر 2 سال کا آدیا پارامونی وہ دیں گے. لیکن ابھی آپ انتظار کریں. اب اس میں ابھی کچھ لوگوں کو وہ فون کر رہے ہیں اور ان کو 2 سال کا آدیا پارامونی مل رہا ہے. وائٹ کارڈ ہے وہ، جس میں آندروپسٹکی لوگی لکھا ہوتا ہے. وہ بالکل لیگل 2 سال کا آدیا پارامونی ہے. اب بڑے لوگوں نے سوال کیا کہ اس آدیا پارامونی پہ آیا وہ اپنے ملک پاکستان جا سکتے ہیں؟ بالکل. آپ اپنا پاسپورٹ آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ اس آدیا پارامونی پہ اپنے ملک سفر کر سکتے ہیں. ایک بات غور سے سنیے گا، میں نے اس کو پڑھا ہے کہ وہ جو سفید کارڈ ملتا ہے
اس کے آخری صفحے پہ انگلش میں بھی اور یونانی زبان میں کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اور تیسری یا چوتھی لائن جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب آپ جائیں گے یہ آدیا پارامونی ایئرپورٹ پر یا بارڈر پر آپ کو دینی ہوگی. یہ آپ غلط فہمی کا شکار مت ہو. یہ اس وقت کارآمد ہے یہ ہدایات کہ جب آپ پکے پکے جانا چاہیں گے یونان کو چھوڑ کر، پھر آپ پہ لازم ہوگا کہ یہ آپ وہاں پر ایئرپورٹ پر چھوڑ کر جائیں. اگر آپ نے صرف جانا ہے وزٹ کرنے، اپنے فیملی کو دیکھنے اور دوبارہ واپس آنا ہے، پھر یہ آپ پر لاگو نہیں ہے. ایئرپورٹ بارڈر والوں کو اس چیز کی اطلاعات ہے. آپ گھبرائیے گا نہیں، اس کو اگنور کر دیں. یہ جو لکھا ہوگا، آپ اس آدیا پارامونی پر سفید رنگ کا جو کارڈ مل رہا ہے اور آئندہ بھی لوگوں کو ملے گا، اپنے پاسپورٹ پر اپنے ممالک آپ جا سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، انڈیا کے ہیں، افغانستان کے ہیں. جن کو بھی یہ آدیا پارامونی مل رہا ہے وہ اپنے ملک بالکل لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم جو پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے ہیں اور جو ایئرپورٹ ہیں ان کو ہم اطلاعات کر رہے ہیں. اس کی کاپیاں جو ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ امیگریشن حکام جو ہیں اور ایئر لائنیں وہ اس چیز کی اویئرنیس ہو ان کو کہ بھائی یہ نئی آدیا پارامونی جو ملے گی اس پر وہ اپنے ملک آ جا سکتے ہیں جب تک ان کا وہ آدیا پارامونی ویلڈ ہے. یہ 2 سال کا ملتا ہے. 2 سال کے بعد آپ پرگیوں میں جائیں گے، وہاں سے یہ آپ کا رینیو ہوگا یہ جو آدیا پارامونی ہے. آخری بات، اس پر بہت سارے لوگوں نے ان کے نام کے سپیلنگ غلط ہیں، نام غلط لکھے گئے ہیں، تاریخ پیدائش یا سن جو ہے وہ غلط لکھا گیا ہے. ابھی فی الحال اس پہ گفت و شنید جاری ہے. اس وقت اس سٹیج پر علادہ پور جو ہے وہ کسی قسم کی چینجنگ جو ہے بڑے پیمانے پر وہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر ہم ان سے گفت و شنید کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ اس کا کیا حل اس وقت نکل سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو آدیا پارامونی ہے اس پر قواعد کچھ لکھے ہوں گے، اس کے پاسپورٹ پہ کچھ ہوں گے اور وہ پرابلم کریٹ ہوگا ایئر لائن کی ٹکٹوں میں اور امیگریشن کاؤنٹرز پر. تو اس کا بہرحال ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور ہماری میٹنگز جاری ہیں. تو جب یہ کام باقاعدہ سے شروع ہوگا اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ریڈ کارڈ والے انتظار کریں اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو 60 سالہ جو ثبوت پر پیریفیریا میں شفٹ ہونا تھے وہ بھی ابھی جون کے اینڈ میں امید کی جا سکتی ہے کہ قانون آئے گا، پھر ہوں گے. فی الحال پرگیوں میں 60 سالہ ثبوت کے جمع ہو رہے ہیں، وہیں پر ہی ردعو مل رہے ہیں. وہ آپ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں جون کے اینڈ تک انتظار کریں. دوسری بات، جو لوگ اپنی مشہوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی اعلان کروانا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبر آئے گا. آپ مسٹر معین جو ہے چودھری معین ان سے رابطہ کریں گے، معاف کیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے. اور ایک میرے پاس پیغام ہے، یہ اسکرین پر بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی. پاک الیکٹرک شاپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میاں صفدر صاحب ہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے وہ گئے تھے ملک سے باہر، وہ واپس آ گئے ہیں اور ابھی دوبارہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے پاک ہیلینک اردو ٹی وی کا. اور ان کی اپنی جو ہے یہ پاک الیکٹرک شاپ ہے. ہر قسم کے اے سی، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین اور الیکٹرک کا کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ ان کو کال کریں اور ان کا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر بھی چلے گا، ہم بھی بتا دیتے ہیں، 6955 992960 6955 992760. یہ میاں صفدر صاحب کا پاک الیکٹرک شاپ کا ٹیلی فون نمبر ہے. آپ ان سے رابطہ کریں
اپنی تقریبات کی کوریج کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مذہبی آپ کی جو آپ کی تقریبات ہیں یا کوئی کسی قسم کی سماجی تقریبات ہیں اس کی کوریج کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاک ہیلینک اردو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. کل ہفتہ شب برات ہے، بڑی بابرکت مبارک رات ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے جہاں دعائیں کریں، میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بھی آپ دعائیں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں بے لوث جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں اور اس قسم کے جو اطلاعات ہیں بہم آپ تک پہنچاؤں. اور آپ کی دعاؤں کا طالب سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان.